اب آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین لفظ اولل الباب کو جاننا بہت ضروری ہے، جس سے یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کون ہیں جو اولل الباب ہیں اور وہ کون ہیں جو اولل الباب نہیں ہیں۔ اولل الباب، پہلے لفظ آ جاتا ہے اولی، جو کہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ ایک حرف پر مشتمل ہے الف، اور دوسرا لفظ 3 حروف پر مشتمل ہے ولی۔ کہ جب الف کسی لفظ کے شروع میں آ جاتا ہے تو وہ اسے سوالیہ بنا دیتا ہے، اور اگلا لفظ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اولل الباب، اس میں نہ صرف سوال ہے کہ اولل الباب کون ہیں، بلکہ اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اولل الباب کون ہیں۔ اگر الف کسی لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے کیا معنی بنیں گے، یہ تو آپ نے جان لیا کہ وہ اسے سوالیہ بنا دیتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے ولی، اور ولی کے معنی ہیں اپنے مقصد، اپنے مشن، اپنے ٹارگٹ وغیرہ میں کسی کو اپنا معاونت کار بنانا، جس سے کسی بھی سطح پر معاونت حاصل کی جائے، اسے عربی میں ولی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں پورے لفظ کی طرف۔ اولی، جس کے معنی بنتے ہیں کیا ہے ولی، یعنی کیا ہے وہ جسے اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں اپنا معاونت کار بنایا جا رہا ہے۔ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے مطلوب کے حصول کے لیے کس سے معاونت حاصل کی جا رہی ہے، کسے معاونت کار یا سہولت کار بنایا جا رہا ہے۔ آگے اسی سوال کا جواب آ جاتا ہے الباب، یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا لفظ الف لام اور دوسرا لفظ باب۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال ہوتا ہے تو الف لام مخصوص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مخصوص شے کا، کسی خاص شے کا ذکر کیا جا رہا ہے، نہ کہ عام شے کا۔ اور باب کہتے ہیں داخل ہونے اور نکلنے کے مقام کو۔ وہ مادی بھی ہو سکتا ہے، غیر مادی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شعوری بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں مادی نکلنے اور داخل ہونے کے مقام کا ذکر ہے اور کہاں غیر مادی اور کہاں شعوری، اس کا فیصلہ بات کا پس منظر کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ رات اور دن کا اختلاف اولل الباب کے لیے آیات ہیں۔ اب ناظرین، جو اولل الباب ہیں ان کا کہنا اور ان کا سمجھنا یہ ہے کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھ رہے ہیں، جو مناظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رات اور دن کے بارے میں، اصل حقائق یہ نہیں ہیں۔ اصل حقائق کچھ اور ہیں جو کہ ان سے پوشیدہ ہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں جانے جا سکتے، اس وقت تک سامنے نہیں آ سکتے جب تک کہ ان آیات میں غور و فکر نہیں کیا جاتا، ان کی گہرائی میں جا کر انہیں جان نہیں لیا جاتا۔ تو ناظرین، یہاں اولی الباب کا پس منظر رات اور دن کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے سمجھا تو دماغ سے جاتا ہے، سمجھنے کے لیے دماغ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے آنکھیں اور کان اور دل وہ باب ہیں جہاں سے معلومات دماغ تک جاتی ہیں۔ یعنی کہ دماغ اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ آنکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں، دماغ اس وقت تک کچھ نہیں سن سکتا جب تک کہ کان کھلے ہوئے نہ ہوں، کانوں کا استعمال نہ کیا جا رہا ہو۔ دماغ تب ہی آپ کو کوئی نتیجہ فراہم کرے گا جب آپ دماغ کو کوئی معلومات فراہم کریں گے، اور دماغ کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں 3 ذرائع سے: آنکھوں، کان اور دل۔ اگر ان ابواب کو بند کر لیا جائے، کسی بھی معاملے کی حقیقت کو جاننے کے لیے آنکھوں، کانوں اور دل کا استعمال کرنے کے بجائے ان کا استعمال بند کر دیا جائے، سنی انسنی کر دی جائے، دیکھا اندیکھا کر دیا جائے، دل مردہ اندھا ہو جائے، تو پھر ایسے لوگ اولی الالباب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب انہوں نے باب، ہر وہ دروازہ جس دروازے سے دماغ تک معلومات جاتی ہیں، وہ دروازے ہی بند کر دیے تو دماغ تک معلومات کیسے جائیں گی؟ اور پھر دماغ ان معلومات کو پروسیس کر کے اصل نتیجے تک کیسے پہنچے گا؟ نہ دماغ تک ان ابواب کے ذریعے معلومات جائیں گی، انفارمیشن جائے گی، نہ ہی دماغ ان معلومات کو پروسیس کر پائے گا، اور نہ ہی وہ کسی اصل نتیجے پر، حقیقت تک پہنچے گا۔ اور ناظرین، یہ باب بند کیسے کیے جاتے ہیں؟ یہ باب اس طرح بند کیے جاتے ہیں کہ کسی بھی بات کو عقیدہ بنا لینا،
یعنی کسی بھی معاملے میں کسی بات کو دماغ میں ڈال کر اس پر تالے لگا دینا، اس پر تالا لگا دینا، اس کے لیے اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کا بند کر لینا کہ اب اس معاملے پر اس کے خلاف کسی بھی قسم کی نہ تو کوئی بات سنی جائے گی، نہ دیکھی جائے گی، نہ دل کا استعمال کر کے غور کیا جائے گا۔ بات سنی انسنی کر دی جائے گی، دیکھا اندیکھا کر دیا جائے گا، یوں اس پر غور کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اس پر تفکر کرنے کی، اس پر سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور اولی الالباب ان کے برعکس وہ لوگ جو اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں، جو کہ کسی بھی بات کو، کسی نقطے کو یا کسی معاملے کو سمجھنا مقصود ہوتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے اپنے ان رستوں کو، ان باب کو بند نہیں کرتے، بلکہ وہ ہر لمحے ان باب کو اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے دل کو کھلا رکھتے ہیں، ان کا استعمال ترک نہیں کرتے۔ وہ اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھتے ہیں اور دل سے اس بارے میں غور کرتے ہیں اور دماغ کو تفکر کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا اور ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات، کوئی پہلو ان سے پہلے پوشیدہ رہ گیا ہو، جس وجہ سے جو نتیجہ پہلے ان کے سامنے آیا یا لایا گیا وہ حق نہ ہو، اس میں کوئی خامی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی کجی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ اس لیے اگر اس معاملے میں کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، کوئی نئی شے سامنے آتی ہے جو پہلے سامنے نہیں آئی، تو اس کو سننے، اس کو دیکھنے، اس میں غور کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ لہذا اس میں غور کرتے ہیں۔ اگر تو وہ غلط ثابت ہوتی ہے تو مزید اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور اگر وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو نظریہ پہلے سے دماغ میں ڈالا ہوا تھا، دماغ میں موجود تھا، اس کو دماغ سے باہر نکال پھینکیں گے اور حق کو تسلیم کرتے ہوئے حق کو دماغ میں داخل کر لیں گے۔ ناظرین، اب تک یہ بات بھی آپ پر واضح ہو چکی کہ اولی الالباب کی ضد ہے عقیدہ، عقیدے والے لوگ۔ عقیدہ کہتے ہیں کسی بھی بات کو، کسی بھی معاملے کو سچ سمجھ کر اپنے دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا دینا کہ اب اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا جائے گا، خواہ کچھ بھی ہو جائے، اس پر خواہ کتنے ہی دلائل سامنے کیوں نہ آ جائیں، خواہ یہ غلط ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے، اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں دیکھی سنی جائے گی۔ یعنی ایک بات کو کل سمجھ کر دماغ میں ڈال کر اس پر تالا لگا دینا، اب نہ ہی اسے دماغ سے باہر نکالا جائے گا، نہ ہی اس کے مقابلے پر کوئی دوسری بات دماغ میں آنے دی جائے گی، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اولی الالباب وہ لوگ جو کسی بھی معاملے یا کسی بھی بات کے بارے میں سامنے آنے والے نتیجے کو آخری نتیجہ نہیں سمجھتے، اسے کل نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے فی الحال تو اپنے دماغ میں جگہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھیں گے، دل سے غور کرتے رہیں گے۔ اگر کل کو کوئی ایسی بات یا ایسی شے سامنے آتی ہے جو اسے غلط ثابت کر دیتی ہے یا اس میں نقص ثابت کر دیتی ہے، تو پہلی بات کو دماغ سے نکال باہر کیا جائے گا اور سامنے آنے والے حق کو تسلیم کیا جائے گا۔ یوں کبھی بھی کسی بھی بات کو، کسی بھی نتیجے کو آخر نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ اس بارے میں راسخ علم نہیں آ جاتا، یعنی ایسا علم جو کہ تمام کے تمام سوالات کے، اعتراضات کے دروازے بند کر دے، جو کہ ہر لحاظ سے مطمئن کر دے، جس کے بارے میں کوئی بھی اعتراض نہ اٹھا سکے، کوئی چاہ کر بھی اعتراض نہ اٹھا سکے، وہ آگے سے لاجواب ہو جائے۔ اب ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی مقامات پر کہا کہ ہدایت صرف اور صرف اولی الالباب کے لیے ہے، نہ کہ ان کے لیے جو عقیدے بنا لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت عقیدے والوں کو ہدایت نہیں دے سکتی، خواہ کچھ بھی ہو۔